Assalamu alaikum ji. We are into the 18th lecture on sports psychology today. امید ہے آپ اس میں اب تک کافی مہارت حاصل کر چکے ہوں گے، اور وہ لوگ جو آپ میں سے اسپورٹس میں دلچسپی لے رہے ہیں، میچ دیکھتے ہیں، فٹ بال، کرکٹ، ہاکی، بیڈمنٹن، ٹینس، وہ میچ دیکھ رہے ہوں گے اور دیکھ رہے ہوں گے کہ کیسے اسپورٹس پرسنز کے موڈز کا، اسپورٹس پرسنز کی پرسنالٹی کا ان کی گیم پر اثر ہو رہا ہے، کیسے کراؤڈ بیہیویئر جو ہے وہ پلیئرز کی، چاہے وہ انڈیویجول پلیئرز ہوں یا ٹیم پلیئرز ہوں، کیسے وہ موجودگی جو ہے وہ اثر انداز ہو رہی ہے۔ آپ یہ چیزیں نوٹس کر رہے ہوں گے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو کرنا شروع کر دیجئے، کیونکہ ممکن ہے کہ آگے بڑھ کر آپ اسی کو اپنا کریئر بنائیں۔ میں نے آپ سے پہلے بھی کئی دفعہ یہ بات کہی ہے کہ اسپورٹس سائیکالوجی جو ہے یہ بہت ہی لوکریٹو کیریئر ہے، اس میں ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں ڈالرز ورلڈ وائڈ آر بینگ انویسٹڈ ان اسپورٹس ٹوڈے۔ Therefore, sports are attracting the most refined brains and the most refined, talented people into its arena. And hopefully you are the most intelligent and the most refined person, and you will be able to find your career, your vocation, your interest all balled into one in this new developing field of sports psychology. آج ہم ایک نئے ٹاپک کو ٹچ کریں گے، اور وہ نیا ٹاپک ہے کہ ایک شخص کی زندگی میں جو اینگزائٹی ہے یا سٹریس ہے، اس کا اس کی اسپورٹس پرفارمنس پر کیا اثر ہے، اور اگر ہے تو کیا وہ نیگیٹو اثر ہے یا پازیٹیو اثر ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا اینگزائٹی کا یا سٹریس کا یا اراؤزل لیول کا یا ڈپریشن کا ایک شخص کی اسپورٹس پرفارمنس پر کوئی اثر ہوتا ہے؟ اس سے پہلے کہ یہ ہم دیکھیں، لیٹ اس ریویو واٹ وی ڈڈ دا لاسٹ ٹائم۔ وی ٹاکڈ اباؤٹ ویریس ٹائپس آف موڈز، اور ہم نے پرسنالٹی پڑھتے ہوئے جہاں ٹریٹس کا اثر دیکھا تھا، اور یہ دیکھا تھا کہ ٹریٹس کیا ہیں جو کہ ایک شخص کی خصوصیات ہیں، اس کی شخصیت کا ایک حصہ ہیں جو مور اور لیس پرماننٹ ہیں، ان کو ہم ٹریٹ کہتے ہیں۔ جبکہ ہم نے یہ پچھلی دفعہ آپ کو بتایا تھا کہ موڈز جو ہیں وہ ٹرانزیٹری ہیں، وہ ٹیمپرری ہیں، وہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ خود بخود بنتے ہیں اور خود بخود وہ ڈیزالو بھی ہو جاتے ہیں۔ ان کا موڈز کا ایک شخص کی شخصیت یا پرفارمنس پر کوئی پرماننٹ اثر نہیں پڑتا۔ تو موڈز جو ہیں ان کو ہم نے ڈسٹنگوش کیا تھا ٹریٹ سے، پرسنالٹی ٹریٹ سے۔ ہم نے موڈز کے بارے میں بات کی تھی، اور ہم نے بتایا تھا کہ موڈز سے متعلق ریسرچ فائنڈنگز کیا ہیں، کہ کیا موڈز کا ہماری پرفارمنس پر ایز اے اسپورٹس پرسن کیا اس کا کوئی اثر ہے، اور ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ان کا بہت گہرا اثر ہے۔ اس ضمن میں ہم نے آپ کو 6 موڈز کے بارے میں بتایا بھی تھا، اور ہم نے بتایا تھا کہ اس کو میجر کرنے کی ایک اسکیل ہے جس کا نام ہے پامز۔ یاد آیا آپ کو؟ اور ہم نے یہ بتایا تھا کہ ان 6 میں سے 5 موڈز ایسے ہیں جو نیگیٹو موڈز کہلا سکتے ہیں، اور ایک موڈ ایسا ہے جو پازیٹیو موڈ کہلاتا ہے، جس کو ہم پازیٹیو موڈ کہتے ہیں، اور وہ ہے وگر۔ اور جو نیگیٹو موڈز ہیں اس میں ہم نے بہت سے نام لیے تھے، جس میں ڈپریشن کا نام تھا، اینگر کا نام تھا، اس طرح کے موڈز کے ہم نے نام آپ کو بتائے تھے۔ اور یہ پام جو ہے، ہم نے آپ سے گزارش کی تھی کہ یہ اسکیل ہے جو ایک شخص کے موڈ کو میجر کرتی ہے، اور موڈز کیسے ریلیٹڈ ٹو اسپورٹس۔ اور پھر ہم نے دیکھا تھا کہ ان موڈز کا اسپورٹس کی پرفارمنس پر کیا اثر ہے، اور اس ضمن میں ہم نے دیکھا تھا کہ جو 5 نیگیٹو موڈز ہیں
ان کی وجہ سے اسپورٹس پرفارمنس جو ہے وہ ہنڈر ڈیبلیٹیٹ ہوتی ہے. دیٹ از frustrated. Those moods that we talked about in terms of negative mood, the 5 of them, we saw that they form a hindrance, like a wall, in facilitating or in getting a person more into his sports activity. یوں بھی سمجھا جا سکتا ہے اس کو کہ یہ 5 moods جو ہیں یہ فلو کا ایک فلو کو روکنے کا ایک ذریعہ بن جاتے ہیں. آپ کو یاد آیا کہ ہم نے فلو کا بھی ذکر کیا تھا آپ سے. چیکس می ہائی جیسے ہم نے آپ کو پہلے بتایا تھا ایک ماہر نفسیات ہیں جنہوں نے ہمیں کانسیپٹ دیا پازیٹیو سائیکالوجی سے متعلق فلو کا. یاد آ گیا آپ کو؟ اور ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ فلو جو ہے وہ زون کا ایک حصہ ہے. اور زون کیا ہے کہ جب ایک ایتھلیٹ یا اسپورٹس پرسن جو ہے وہ ٹاپ فزیکل اور مینٹل کنڈیشن میں محسوس کرے تو وہ ہی از سپوز ٹو بی سائیکالوجسٹ سے ہی از ان دا زون. چیکس می ہائی سیز ہی از ان فلو. اور یہ موڈز جو ہیں ان کا تعلق دیکھیے کہ وہ روکتے ہیں فلو اور زون میں آنے کو ایک ایتھلیٹ کے. یہ 5 موڈز اور جو وگر ہے جو پازیٹیو موڈ ہے یہ ہم نے آپ کو بتایا تھا پچھلی دفعہ کہ یہ اسپورٹس پرفارمنس کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے. یہ ہم نے تعلق دیکھا تھا موڈ کا اور موڈ کی میجرمنٹ کا اور موڈ کا اسپورٹس پرفارمنس پر کیا اثر ہے. پھر ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم موڈ سے متعلق ایک تھیوری بتائی تھی جس کو ہم نے انٹریکشنل ماڈل کہا تھا اور آپ سے گزارش کی تھی کہ انٹریکشنل ماڈل کیا ہے کہ موڈ اسپورٹس پرفارمنس دونوں چیزیں جو ہیں یہ انوائرمنٹل کیوز جو ارد گرد کے ماحول ہے اس سے بھی اثر قبول کرتے ہیں. یعنی ہماری اسپورٹس پرفارمنس اور ہمارے موڈز جو ہیں وہ ہمارے گرد و پیش جو لوگ موجود ہیں یا جو انوائرمنٹ ہے جس طرح کے ہمیں امپائرز ملے ہیں جس طرح کے ہمارے اسپیکٹیٹرز ہیں جس طرح کے ہمارے فیلڈرز ہیں جو ہمارے کمنٹیٹرز ہیں جو ٹی وی کے ذریعے ہم تصویریں دیکھ رہے ہیں. آج کل آپ جانتے ہیں اسپورٹس ایرینا میں بڑے بڑے ٹی وی کے مانیٹرز لگے ہیں اور جو اسپورٹس پرسنز ہیں وہ اپنی پرفارمنس کو اس بڑی اسکرین پر دیکھ بھی سکتے ہیں انسٹنٹینیسلی. یہ تمام چیزیں جو ہیں ہم نے آپ کو بتایا تھا یہ انوائرمنٹل کیوز ہیں انوائرمنٹل اسٹیمولائی ہیں جو ہماری اسپورٹس پرفارمنس پہ اثر انداز ہوتے ہیں. میں نے گزارش کی تھی کہ اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے. ہم نے یہاں پر اس کو ٹچ کیا تھا پچھلے لیکچر میں. اور آخری بات ہم نے آپ کو اس سے متعلق بتائی تھی کہ موڈز جو ہیں ان کی جب ہم ایک شخص کو موڈ کی ایک سکیل دے دیتے ہیں اور اس کا موڈ میجر کر لیتے ہیں تو وہ ہمارے سامنے ایک اس کی کمپلیٹ پروفائل آ جاتی ہے کالڈ دا موڈ پروفائل. اور ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جو ایلیٹ ایتھلیٹس ہیں جو بلند پائے کے ایتھلیٹس ہیں ان کی جو پروفائل ہے دیٹ از کالڈ دی آئس برگ پروفائل. یاد آیا آپ کو؟ اور آئس برگ پروفائل پھر ہم نے اسی کا موازنہ کیا تھا ڈس ایبلڈ ایتھلیٹس کے ساتھ کہ وہ لوگ جو ایبل باڈیڈ ایتھلیٹس ہیں اور وہ لوگ جو ڈس ایبلڈ ایتھلیٹس ہیں مثال کے طور پر خدا نخواستہ کسی کی ٹانگ نہیں ہے یا بازو نہیں ہے یا وہ نابینا ہے تو یہ لوگ جو ہیں یہ ڈس ایبلڈ ایتھلیٹس ہیں. اور ہم نے آپ کو پچھلے لیکچر میں بتایا تھا کہ جو ڈس ایبلڈ ایتھلیٹس ایلیٹ ایتھلیٹس ہیں جو بلند پائے کے ڈس ایبلڈ ایتھلیٹس ہیں ان کی موڈ پروفائل میں اور ایبل باڈیڈ ایتھلیٹس کی موڈ پروفائل میں کوئی فرق نہیں ہے. ہم نے بتایا تھا کہ ڈس ایبلڈ کی پروفائل بھی آئس برگ پروفائل ہے اور ایبل باڈیڈ کی بھی آئس برگ پروفائل ہے. اس لیے اگر آپ کو دیکھنا ہے کہ موڈ کی وجہ سے کیا اثر ہو رہا ہے کسی کی پرفارمنس پر تو ان کو ٹیسٹ دیا جائے ان کو ٹیسٹ دیں اور اگر اس کی آئس برگ پروفائل ہے تو آپ پریڈکٹ کر سکتے ہیں
کہ اس کی پرفارمنس، ان میں ایتھلیٹس کی پرفارمنس اچھی ہوگی، بہت اچھی ہوگی. یہ ہم نے پچھلی دفعہ ڈسکور کیا تھا موڈ سے متعلق. اسی بات سے ریلیٹڈ ہم اور کچھ چیزیں دیکھتے ہیں اور آج کے لیکچر کو شروع کرتے ہیں اینگزائٹی، اراؤزل اور سٹریس کے ریلیشن شپ سے. آپ جانتے ہیں اینگزائٹی کیا ہے. اینگزائٹی آپ کو معلوم ہی ہے کہ آپ جب بے جا طور پر بے چینی محسوس کریں تو ہم اس کو اینگزائٹی کہتے ہیں. اس ریلیشن شپ کو کہ اینگزائٹی کا، اراؤزل کا اور سٹریس کا کیا ریلیشن شپ ہے آپس میں، اور ان تینوں ویریبلس کا علیحدہ علیحدہ and in combination with each other, how these three variables affect sport performance. اس سے متعلق آج ہم بات چیت کریں گے اور اگلے چند لیکچرز اسی سے ریلیٹڈ ہوں گے. اس میں آپ سے 6 چیزوں کی گزارش کرنا چاہوں گا. پہلی چیز جو ہم دیکھیں گے کہ اینگزائٹی، اراؤزل اور سٹریس کیا چیزیں ہیں اور ان میں فرق کیا ہے. دوسری بات ہم دیکھیں گے دی ملٹی ڈائمینشنل nature of anxiety. Anxiety is not a unidimensional emotion or unidimensional feeling. It is a multi-dimensional feeling or emotion. تیسری چیز ہم دیکھیں گے antecedents کیا ہیں، اس کے کیا مختلف وجوہات ہیں، کیا مختلف چیزیں ہیں جو anxiety سے متعلق ہیں. چوتھی چیز ہم دیکھیں گے measurement of anxiety. Is it possible for a person to measure anxiety of somebody else? Well, psychologists have devised ways and means with which they can measure anxiety. پانچویں چیز ہم دیکھیں گے کہ پری کمپیٹیٹو اینگزائٹی کیا ہے. کھیلوں میں حصہ لینے سے پہلے ایک شخص جو اینکشس محسوس کرتا ہے وہ کیا ہے اور اس کا کھیل پہ کیا اثر ہے، اس کی اسپورٹس پرفارمنس پر کیا اثر ہے. اور پھر ہم آخری چیز دیکھیں گے دی ریلیشن شپ بٹوین اینگزائٹی اینڈ پرفارمنس. کیا ریلیشن شپ ہے، آپ کے خیال میں کیا ہوگا، اچھا کہ برا؟ گیس کیجئے. میں جانتا ہوں آپ کو معلوم نہیں ہے لیکن گیس کیجئے. لیٹ اس فرسٹ ٹاک اباؤٹ اینگزائٹی، اراؤزل اینڈ اسٹریس. دیکھیے، ہم عام طور پہ اینگزائٹی اور اسٹریس میں فرق کرتے ہیں. ہم عام طور پہ اینگزائٹی کو سمجھتے ہیں کہ وہ ریئیکشن ہے which one experiences when one is facing uncertainty. Anxiety may be defined as facing an uncertain existential threat. تھوڑا سا شاید مشکل ہو گیا ہوگا، اس لیے میں اس کی آپ کے لیے وضاحت بھی کر دوں. اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ اس کو بیرونی حالات کی وجہ سے کوئی ایک ایسا خطرہ درپیش ہے جو اس کی زندگی کے لیے یا اس کی ذات کے لیے ایک عظیم سانحہ بن سکتا ہے، اگر کوئی شخص یہ سمجھے تو وہ اینگزائٹی ہے. اس صورت میں اینگزائٹی ہوگی وہ جب حقیقت میں کوئی ایسا خطرہ موجود نہ ہو. اگر حقیقت میں خطرہ موجود ہے تو پھر وہ اینگزائٹی نہیں ہے، پھر تو وہ ایک قدرتی سا امر ہے. اس کو ایسا ہی سوچنا چاہیے اور اس کو اس جگہ سے اپنے آپ کو دور لے جانا چاہیے. لیکن اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ اس کو خطرہ لاحق ہے اس کی زندگی کو، اس کے گھر بار کو، اس کی ذات کو یا اس کے کسی بھی پہلو کو، جبکہ کوئی خطرے کی بات باہر موجود نہ ہو، تو ہم اس کو اینگزائٹی کہیں گے. عام طور پر ہم ڈسٹنگوش کرتے ہیں بٹوین اسپیسیفک اینگزائٹی اینڈ فری فلوٹنگ اینگزائٹی. اس کا بھی ذکر کرنے سے آپ اینگزائٹی کو بہتر طرح سے سمجھ پائیں گے. اسپیسیفک اینگزائٹی از وین یو فیل اینکشس بیکاز your exam is approaching. You feel that you have not studied enough, and as a result of lack of studies, you might not get as many marks as you are expecting, or God forbid, you might even fail. Now that is specific anxiety. Apart from that, when you're not thinking of the examination, you're fine. You're not feeling anxious. This is an example of specific anxiety. Directed, fixated on a specific situation which appears to form a threat for you.
Opposed to that is free floating anxiety. You cannot pinpoint why are you feeling anxious, but you are feeling anxious. کہیں پتا بھی کھڑکا تو آپ کے کان جو ہیں وہ آپ جو ہیں وہ چونک گئے. کہیں زور سے کھڑاک ہوا آپ چونک گئے. کہیں کسی نے آپ کی طرف دیکھ لیا, کسی راہگیر نے چلتے ہوئے ایک دفعہ مڑ کے آپ کی طرف دیکھ لیا, آپ چونک گئے, پتہ نہیں کیا ہونا ہے. آسمان کی طرف دیکھا آپ نے, بادل آیا اور آپ ڈر گئے, معلوم نہیں ان بادلوں میں کتنا پانی ہے اور کیا ہو جائے گا, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. In other words, various kind of situations, various kind of stimuli trigger the anxiety, the threat, the existential threat in you, and that is called a free floating anxiety. جہاں آپ نوٹس کریں اسپیسیفک میں اور فری فلوٹنگ میں فرق یہ ہے کہ اسپیسیفک جو ہے وہ ایک کسی خاص چیز سے متعلق ہے, اور فری فلوٹنگ انگزائٹی جو ہے یہ عام انگزائٹی ہے, یہ ہر وقت ایک شخص کو لاحق رہتی ہے. دونوں ہی کوئی اتنے اچھے پلیزنٹ فیلنگز نہیں ہیں, دونوں ہی ان پلیزنٹ فیلنگز ہیں, پرووائڈیڈ دے گو بیونڈ اے سرٹن لیول آف اراؤزل. اس کا بھی ذکر کریں گے. دو چیزیں تو آپ نے یہ یاد رکھنی ہے کہ انگزائٹی کیا ہے, فیسنگ uncertain existential threat, and number two, the difference between specific and free floating anxiety. اسی ضمن میں ہم اینگر کا بھی ذکر کر لیں. اینگر is different from anxiety. When you feel that a demeaning offense is facing you, offense is going to be committed against you, which is demeaning, جو آپ کو belittle کرے گا, اس وقت جو آپ میں ایموشن arise ہوتا ہے, that is the emotion of anger. Anger is distinguished from anxiety, and it is called a feeling of combativeness as a result of getting the view or getting the perception that a demeaning threat is facing you. یہ بھی anxiety سے ہی ایک related ایموشن ہے, اور اس کا بھی اسپورٹس کی پرفارمنس پر اثر کافی گہرا ہوتا ہے. ایک ماہر نفسیات لیزرس نے مختلف قسم کے ایموشنز جو ہیں ان کا تعلق دیکھا, اور اس نے دیکھا کہ 6-7 قسم کے ایسے ایموشنز ہیں جن کا اسپورٹس کے ساتھ گہرا تعلق ہوتا ہے. اینگزائٹی تو ہے ہی, اینگزائٹی کے علاوہ بھی اسپورٹس پرفارمنس از افیکٹڈ بائی other emotions. And what are those other emotions? I just named one, anger. Guilt is another emotion that affects sports performance. Shame is another emotion. Relief is another emotion. Pride is another emotion that affects performance. And happiness. یاد آیا آپ کو, ہم نے اس کو آرگنائزیشنل سائیکالوجی کے دوران بھی پڑھا تھا. Happiness, SWB. Happiness is also an emotion that influences. Now, some of these emotions facilitate performance, and some of these emotions hinder performance. For instance, happiness may facilitate. For instance, anger in some cases may facilitate. For instance, guilt in most cases does not facilitate, it hinders. Anxiety pe ڈیٹیل میں جاتے ہوئے اگر ہم ایک دو چیزیں اور دیکھیں تو آپ کے ذہن میں انگزائٹی سے متعلق, جیسے ہم ان ایموشنز کی بات کر رہے ہیں, انگزائٹی سے آپ کے ذہن میں اور بھی زیادہ کلیئر بات ہو جائے گی. انگزائٹی از آلسو ریلیٹڈ ٹو ہاؤ وی انٹرپریٹ اینڈ اپریز انوائرمنٹ ان اے سچویشن وچ از اے کمپیٹیٹو سچویشن. ایک ایتھلیٹ کی انگزائٹی جو ہے وہ اس کی اس بات سے بھی گھٹتی یا بڑھتی ہے کہ وہ اس کی سچویشن کیا ہے اور وہ اس سچویشن کو کیسے انٹرپریٹ کرتا ہے. مثال کے طور پر اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ جس سچویشن میں وہ پرفارم کر رہا ہے وہاں پر لوگ, اس کے اوپوننٹس, اس کے اسپیکٹیٹرز زیادہ ہاسٹائل ہیں, اس کا حوصلہ خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو اس صورت میں اس کی انگزائٹی بڑھے گی. اور اگر وہ محسوس کرے
کہ اس کے کمپیٹیٹرز اس کو بے حوصلگی کی طرف نہیں لے جانا چاہ رہے بلکہ فیئرلی کھیلنا چاہ رہے ہیں. اور اگر وہ یہ اس طرح سے انٹرپریٹ کرے کہ جو ارد گرد کے اسپیکٹیٹرز ہیں وہ فیئر اور جسٹیفائبل پریز میں بلیو کرتے ہیں اور فیئر اور جسٹیفائی گیمز میں اور ایکٹس میں ضرور وہ اس کو پریز کرتے ہیں, تالیوں سے اس کو سراہتے ہیں, تو اس صورت میں جب وہ شخص یہ سمجھے کہ ایون دی کراؤڈ از جسٹیفائڈ اینڈ از ناٹ ہاسٹائل, his anxiety would be less. When a person, an athlete, interprets or appraises the environment in a certain way that facilitates anxiety, and when a competitor or a sports person interprets and appraises the environment in certain other way that may diminish anxiety. تو جہاں اینگزائٹی ہمارا ایک اندرونی ایموشن ہے اور جہاں اس ایموشن کا ہماری اسپورٹس کی پرفارمنس پر اثر ہے, وہاں اس کا تعلق اس بات سے بھی ہے کہ ہم کیسے اس کو اپنی سچویشن کو انٹرپریٹ کرتے ہیں. بڑے بڑے ایتھلیٹس جو ہیں وہ جب اہم مقام پر پہنچتے ہیں اور جب وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ کراؤڈ جو ہے وہ ہاسٹائل کراؤڈ ہے, وہ خلاف ہے ان لوگوں کے, تو پھر اس صورت میں وہ اپنے مائنڈ کو کراؤڈ سے سوئچ آف کر دیتے ہیں. آپ نے ایک بہت بڑے ایتھلیٹ کا نام سنا ہوگا, بلیک ایتھلیٹ تھے جن کو آج کل ہم افریقن امریکن ایتھلیٹ کہتے ہیں. پہلے اس زمانے میں بلیک ایتھلیٹس یا نیگرو ایتھلیٹس کہا کرتے تھے. His name was Jesse Owens. He was taking part in the Olympics in Berlin, where his being an American and his being a black was really looked down upon, because if you remember, during the Berlin Olympics, the Nazis were controlling Germany. And the sentiment of the Nazis and the entire arena was against American competition, American competitors, and particularly against blacks. Jesse Owens says that he switched his mind off. He realized that the crowd was jeering at him, that the crowd was trying to run him down because he was an American and because he was black. Therefore, the crowd was against his winning. So Jesse Owens says he switched off his mind from the stimulation that he was receiving from the crowd, and as a result, he won 3 gold medals in that Olympics. He won gold medal in the sprints and in jumps. So he won 3 gold medals because he realized that the environmental cues would increase anxiety, so he switched his mind off and as a result concentrated on his activity, and therefore his anxiety, which could have proved to be a hindrance, did not prove to be a hindrance, and he went on to become world champion in sprints and jumps. یہ کیوز کا, انوائرمنٹل کیوز کا رول ہے, اور دیٹ از ہاؤ دی پرسن کین سوئچ آف. چلیے اس سے تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. لیٹ اس ٹیک اے لک ایٹ اسٹریس آلسو. اسٹریس از اے ریئیکشن آف دی آرگنزم ٹو دا ناکشس اسٹیمولائی ان دی انوائرمنٹ. ہانز سیلس نے اسٹریس کا تعلق دیکھا ہے کہ اسٹریس کا تعلق ہماری روزمرہ کی زندگی کے ساتھ اور ہماری پرفارمنس کے ساتھ خاص طور پہ کیا ہے. اینڈ ہی ڈیفائنز اسٹریس ایز دی نان اسپیسیفک ریسپانس آف دا باڈی ٹو اینی ڈیمانڈ میڈ اپون اٹ. اسٹریس کمز اباؤٹ ایز اے ریزلٹ آف the body or the person faced with noxious stimuli,
Noxious means negative stimuli. اگر ایک شخص کا باس جو ہے وہ unhelpful ہے, too strict with him, and he has to face his boss every day, that is an example of a situation which is full of noxious stimuli. If somebody is working in a plant which produces electricity using atomic energy, اور وہاں پر ریڈیو ایکٹیو مٹیریل بہت ہے, یورپ میں عام ہے ایسا, امریکہ میں عام ہے ایسا, دیر آر electricity generating plants that generate electricity through atomic power. Now, when you feel that you may be exposed to radioactivity, which is a killer, then that, of course, is a constant threat to you, and that, of course, is a kind of environment which is full of noxious stimuli. In these conditions, a person may develop a reaction of the body which Selye calls stress, but he distinguishes between two types of stress. The first stress, which is a distress, which is a negative feeling, and the second is what he calls eustress, E-U-S-T-R-E-S-S. Eustress is a pleasant stress, a heightened level of activation, a slight level of anxiety, a slight level of arousal, but it is not so great an anxiety or so big a stress or so heightened level of arousal that it becomes unpleasant. ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں, یہ بتائیے کہ اگر میں آپ کو کوئی وارننگ دیے بغیر, ایز اے ٹیچر, if I gave you a test and then I gave you 1 day's notice and then I gave you a test, and before the test, half an hour before the test, I asked you to come and sit down on your seats and get ready for the test. What is the probability? In which test would you perform better? All other factors being equal. Just these two factors, a surprise and a prepared. ظاہر ہے آپ prepared میں بہتر perform کریں گے. Let us take a look at stress process کہ یہ بنتا کیسے ہے. There is a stimulus. The stimulus, as you can see, comes from the environment, and then the stimulus leads to your appraisal of the situation. آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی سچویشن میں کیا چیز ایسی ہے جو نقصان پہنچا سکتی ہے, اور پھر آپ کی رسپانس ہوتی ہے. When you receive the stimulus and when you at the second stage appraise it, and if during appraisal you feel that the stimulus will hurt you, will be a source of damage for you, then the stress will emerge. If you feel that the stimulus will not be damaging for you, then there is no stress. یہ جو آپ نے سینٹر دیکھا جس کا میں نے ابھی آپ سے ذکر کیا, this is where you interpret. As you notice, in interpretation or appraisal, there were two things. There were the primary appraisal and there is the secondary appraisal. Primary appraisal is when you as an athlete think that there is a personal stake in there, کہ آپ کو ذاتی طور پہ کوئی فائدہ یا نقصان ہو سکتا ہے. When you appraise the situation or stimulation that comes to you from this angle, from the personal stake angle, then it is a primary appraisal. Whereas the secondary appraisal is when you look at yourself and see whether or not you have the resources to cope with the stimulus that you have received. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس اس stimulus کو جو آپ نے ریسیو کیا ہے اس کو کوپ کرنے کے مواقع, ریسورسز موجود ہیں, تو سٹریس نہیں ہوگا. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جو سٹیمولس آپ نے ریسیو کیا ہے اس کو کوپ کرنے کے مواقع اور ریسورسز آپ کے پاس نہیں ہیں, تو آپ کو سٹریس ہوگا. Appraisal situation then determines in terms of primary and secondary appraisal whether you are going to have stress or not. اگر ہم
اسٹریس کو ایک تھیوری میں یا ایک ایکویشن میں بیان کریں تو اسٹریس ایکولز پرائمری پلس سیکنڈری اپریزل. پرائمری پلس سیکنڈری اپریزل لیڈس ٹو ایکولز اسٹریس. اور اپریزل کی نیچر جو ہے یہ ڈٹرمن کرے گی کہ کیا آپ کو اسٹریس ہوگا یا نہیں ہوگا. نوٹ کیجئے اس بات کو، یہ اپریزل کس کے ہاتھ میں ہے؟ External stimuli are being received by you as an athlete or as a sports person or as a person who's under stress. But then who is appraising? You are appraising. You are the only person. You are the only source who's appraising these. So the main cause of stress, as research shows, as we have shown you in this diagram, is how it is appraised, how the stimulation that one receives, how it is appraised, and then how it is reacted to. If at the appraisal stage, which you are doing, and only you are doing, you decide, you say to yourself that I have enough resources to cope with it, then stress will not occur. But if, on the other hand, when you receive a stimulus and at the appraisal stage, you say to yourself, I don't have enough resources to cope with the stimulation that I've received, then stress reaction will emerge. Let us revert back to what we talked about a couple of lectures ago related to self-talk. Connect کیجئے اس بات کو جو ہم نے بات آپ سے پہلے کی تھی related to self-talk. وہ کیا ہے؟ ہم نے آپ سے کہا تھا کہ ماہرین نفسیات نے دیکھا ہے کہ سیلف ٹاک کا ایتھلیٹک اور اسپورٹس پرفارمنس پر نہایت گہرا اثر ہے. اور ہم نے آپ کو بتایا کہ اپریزل کا آپ کے اسٹریس یا اسپورٹس پرسن کے اسٹریس لیول پر کتنا گہرا اثر ہے. اور یہ اپریزل کیا ہے؟ دس از واٹ یور سیلف ٹاک از. سو سیلف ٹاک at the appraisal stage is the main determinant of your stress or lack of stress. اگر آپ اس کو اپریز کرتے ہوئے اپنے آپ سے کہتے ہیں کہ میرے پاس ریسورسز نہیں ہیں تو آپ کو اسٹریس ہوگا. اگر آپ نیگیٹو سیلف ٹاک کرتے ہیں کہ ریسورسز نہیں ہیں, I will not be able to cope, my competitors are too strong for me, I'm feeling cramped in this, the crowd is against me, I am a black-colored American athlete and performing in front of the Nazis in Germany in the 1930s, then of course all of this is negative self-talk. And this negative self-talk, we have already seen, influences sports performance. On the other hand, if you say to yourself, I can do it, I have the resources. Even if I don't have the resources, I'm going to give it my best shot. I'm going to go like a bullet. If you say these things, this is an example of positive self-talk, and this will reduce the stress and facilitate your sports performance. چلیے اس سے آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اینگزائٹی کی ملٹی ڈائمینشنل نیچر کیا ہے. ملٹی ڈائمینشنل سے مراد کیا ہے؟ مراد یہ ہے کہ اینگزائٹی میں محض ایک فیئر شامل نہیں ہے، ڈر خوف شامل نہیں ہے، تشویش شامل نہیں ہے، اس میں اور بھی کچھ ایلیمنٹس شامل ہیں. دیٹ از واٹ از مینٹ بائی ملٹی ڈائمینشنل نیچر آف اینگزائٹی. ایک شخص کو جو تشویش ہے اس میں اور بھی چیزیں شامل ہیں. اور وہ کیا چیزیں ہیں؟ ایک طرف تو اس کے کچھ ایموشنز ہیں، اپریہینشن، فیئر، ٹینشن. اس کے ساتھ ساتھ اس میں کچھ جسمانی محرکات یا جسمانی چیزیں بھی شامل ہیں. مثال کے طور پر اگر ہم اس کو اور ڈیٹیل میں دیکھیں تو ہم کہہ سکتے ہیں that anxiety has cognitive components and somatic components. Cognitive component relates to thinking,
emoting, feeling, and somatic component relates to bodily reactions. In cognitive components, a person who has anxiety may have apprehensions, may have fears, may have worries, may have a feeling of panic depending upon the level of anxiety. These are all related to the cognitive aspect. And then there is the somatic aspect, جو اس کا جسمانی aspect ہے. اور جسمانی aspect میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں؟ سانس لینا، دل کی دھڑکن، اس کا بلڈ پریشر، اس کی ماؤتھ ڈرائینس، اس کے جسم میں ارتعاش یا کانپنا جس کو جٹرز کہتے ہیں. All of these are the somatic components. This is what is called the multi-dimensional nature of anxiety. That anxiety is multi-dimensional, that it consists of thoughts and that it consists of certain bodily reactions. اگر anxiety کو ہم pre-competitive situation میں study کرنا چاہیں تو اس کو بھی ایک نظر دیکھتے ہیں، کیونکہ ہم انگزائٹی اسپورٹس سائیکالوجی کے نقطہ نگاہ سے پڑھ رہے ہیں. اور دیکھا یہ گیا ہے کہ انگزائٹی سب سے زیادہ اثر انداز یا آپریٹو اس وقت ہوتی ہے جب ایک ایتھلیٹ یا اسپورٹس پرسن جو ہے ہی اور شی از ان اے پری کمپیٹیٹو اسٹیٹ. پری کمپیٹیٹو اسٹیٹ مینس مقابلے میں حصہ لینے سے فوراً پہلے. اس وقت انگزائٹی جو ہے اس کی اسٹیٹ کا اس شخص کی، اس ایتھلیٹ کی پرفارمنس پر ڈیورنگ کمپٹیشن گہرا اثر پڑتا ہے. اسی لیے اسپورٹس سائیکالوجسٹ جو ہیں وہ پری کمپیٹیٹو انگزائٹی کو نہایت غور سے پڑھتے ہیں، اور انہوں نے دیکھا کہ اس میں 5 اینٹیسیڈنٹس، دیر آر 5 فیکٹرز انوالوڈ ان پری کمپیٹیٹو انگزائٹی. مقابلے سے پہلے جو انگزائٹی ہے اس میں 5 چیزیں شامل ہیں. اور وہ کون کون سی 5 چیزیں شامل ہیں؟ نمبر 1، فیئر آف پرفارمنس فیلئر. جب یہ شخص محسوس کرے کہ وہ پرفارمنس نہیں دے پائے گا یا اچھی طرح نہیں دے پائے گا تو وہ اس پرفارمنس میں فیل ہو جائے گا. دیٹ از ون ریزن، ون سورس آف پری کمپیٹیٹو انگزائٹی. The other is fear of negative social evaluation. If he loses the race, if he doesn't complete it, then he would be socially looked down upon. That's another source of pre-competitive anxiety. Another source of pre-competitive anxiety is fear of physical harm. چوٹ نہ لگ جائے بھاگتے ہوئے، کھیلتے ہوئے موچ نہ آ جائے، سوئمنگ کرتے ہوئے، ڈائیونگ کرتے ہوئے سر سوئمنگ پول کے باٹم کو نہ ٹکرا جائے. Number 4, situation ambiguity. A person is playing the game of hockey or is performing in the gymnastic arena for the first time, and he doesn't know where are the lights, he doesn't know which way is the air conditioning, he doesn't know which way is the panel of judges sitting. That kind of a thing is also a source of pre-competitive anxiety. اور آخری چیز، 5ویں چیز، when someone has learned a routine of performance in sports activity and that he feels might be disrupted for one reason or the other. So disruption of well-learned routine is also a source of pre-competitive anxiety. اس کے علاوہ بھی کچھ انگزائٹی کے محرکات ہیں جو ماہرین نے نفسیات نے دیکھے ہیں جن کا انگزائٹی کے ساتھ تعلق ہے اور جو اسپورٹس کی پرفارمنس پہ اثر انداز ہو سکتے ہیں. For instance, if a person feels that the competition or the arena where he's taking place is a very important, then anxiety would increase. If a person feels that the people in his team would negatively evaluate him, the people around him would negatively evaluate him. میں نے ابھی آپ کو مثال دی جیسی اوونز کی. He was negatively evaluated. And that is an example of increase of source of anxiety while competing. Of course, Jesse Owens could control it because I just explained it to you. By positive self-talk, he did that. Then there are certain personality variables. And what are those personality variables? Personality variables are those that reside within a person, that are a part of a person's total personality.
that turn him into an anxious being while he's taking part in competitions. And what are those? The personality variables. A trait anxiety. Somebody already suffers from anxiety, has anxiety. That anxiety would be facilitated, would be heightened because of competition, because of sports competition. ایک تو پہلے ہی ان کو انگزائٹی ہے جس کو ہم ٹریٹ انگزائٹی کہتے ہیں, یا جس کو ہم اسپیسیفک انگزائٹی کہیں گے, یا جس کو ہم فری فلوٹنگ انگزائٹی کہیں گے. Nothing to do with sports, but then when he's taking part in sports, all of these factors come into play and increase his anxiety. That's related to anxiety related to personality factor. Another source of anxiety is called goal orientation. If the goal orientation, if the desire to reach the goal is too high, goal orientation is too high, then anxiety would result. Another personality factor جو بہت اہم ہے, that is the need for perfection. Perfectionism could be a source of anxiety not only in sports but also otherwise, but in sports particularly. دیکھیں, اگر میں ہر وقت اپنے بچوں سے, اپنے طلباء سے, اپنے آپ سے یہ توقع رکھوں کہ میں ہر طرح سے اور وہ لوگ ہر طرح سے ہر وقت پرفیکٹ ہوں, تو کیا میں اور وہ اینکشس نہیں ہوں گے؟ ایگزیکٹلی بالکل ہوں گے, اس لیے کہ ہم آخر بشر ہیں, انسان ہیں, imperfect, incomplete. We may be able to perform well at some times, but not at all times. So when we expect perfection, that in itself is a source of anxiety. We normally talk about two types of perfection, what we call a normal expectation of perfection and a neurotic expectation of perfection. A normal expectation of perfection is motivator. It propels a person. I want to do my best. That is a kind of a normal expectation or normal expression of perfection. But I want to do extremely well all the time is a kind of neurotic perfection. When a person expects that he or she should perform in sports arena or in daily life to the best of his ability, that is normal perfection. But when he expects that he should never perform less than perfectly, that is neurotic perfection. And these are the two personality variables that are related to anxiety. اور یہی سارے کے سارے مل کے ویریبل انگزائٹی کو بڑھاتے چلے جاتے ہیں. آج کا لیکچر ختم کرنے سے پہلے let us review what we talked about so far. I said that we will talk about anxiety, and in that context I said we will talk about 6 things. I said that we would distinguish between anxiety, arousal and stress. We did that today. I said that we will talk about multi-dimensional nature of anxiety. Then initially I said that we will talk about antecedents of anxiety. We talked about that too. Then I said we will be talking about measurement of anxiety. Then I said we will touch upon pre-competitive anxiety. We talked of that. And I said we talk about relationship between anxiety and performance. ہم نے دیکھا کہ stress اور انگزائٹی اور اراؤزل میں کیا فرق ہے. ہم نے دیکھا کہ اسٹریس اور یو اسٹریس میں کیا فرق ہے. ذرا سوچ کے بتائیے, آپ نے شاید یہ ٹرم پہلے نہیں سیکھی ہوگی. یو اسٹریس, a slightly elevated level of arousal is eustress, which is a good stress, as Hans Selye has told us, whereas a too high level of arousal is distress or stress. اگر زیادہ ہائی ہو جائے تو اس کو وہ ہمارے لیے اور ہمارے جسم کے لیے نقصان دہ ہے, اور اگر وہ نیچے رہے, اس کی یوں بھی مثال لیجئے, اگر آپ ڈرائیورنگ لائسنس رکھتے ہیں اور آپ موٹر وے پہ گاڑی چلا رہے ہیں, اور جب آپ گاڑی 100 کلومیٹر کی رفتار پہ چلاتے ہیں تو یو فیل نائس اینڈ پلیزنٹ. But if you put the accelerator down all the way and you touch 200 kilometers an hour, well, your level of activation, your level of arousal has gone too high, and that has become a stress. وہی چیز اگر لو ہے تو یو اسٹریس ہے, وہی اراؤزل اگر
بڑھ گیا خاص حد سے آگے تو سٹریس بن گیا. ہم نے اس کی بھی بات کی تھی اور بتایا تھا کہ اس کا کیا تعلق ہے اسپورٹس پرفارمنس کے ساتھ. اس کی ہم مزید ڈیٹیل بھی آپ کو بتائیں گے. پھر ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اینگزائٹی کی ملٹی ڈائمینشنل نیچر کیا ہے. ہم نے اس ضمن میں آپ کو بتایا کہ اس میں کاگنیٹو ایلیمنٹ ہے, آپ کی سوچ, اور اس میں سومیٹک ایلیمنٹ ہے, آپ کے جسمانی ریئیکشنز. اس کا بھی ہم ڈیٹیل سے ذکر کریں گے. We have touched upon it. Then we talked about 5 different factors that are related to anxiety. وہ کون سے ہے؟ Number 1, fear of performance failure. دوسرا فیکٹر کون سا تھا؟ Fear of negative evaluation. کیا بتا رہے ہیں ہم آپ کو کہ anxiety sports person کی کیسے بڑھ سکتی ہے. تیسرا فیکٹر fear of physical harm. کہ اگر ایک ایتھلیٹ یہ سمجھے کہ اس کو چوٹ لگ جائے گی, موچ آ جائے گی, اس کو اس کا مسل پل ہو جائے گا, تو یہ بھی اس کے لیے اینگزائٹی کا باعث بن سکتی ہے. چوتھا ہم نے کہا تھا سچویشن یا سچویشنل ایمبیگوٹی. اگر یہ نہیں پتا کہ میچ شروع کب ہونا ہے, کس جگہ کھیلا جانا ہے, کیا سوئمنگ پول کی ڈیپتھ جہاں پر واٹر پولو کا میچ ہے اس کی ڈیپتھ 5 فٹ ہے یا 10 فٹ ہے, اور جہاں آپ کا ڈائیونگ کا کمپٹیشن ہے اس کی ڈیپتھ 15 فٹ ہے یا 20 فٹ ہے. اگر یہ نہیں معلوم اور اگر یہ نہیں پتا کہ میچ جو کھیلا جانا ہے اس میں زیادہ لوگ آپ کی ٹیم کے خلاف ہوں گے یا فیور میں ہوں گے, یہ ساری سچویشنل ایمبیگوٹی ہے اینڈ دیٹ لیڈس ٹو اینگزائٹی. اور آخر میں ہم نے اس سے متعلق آپ کو بتایا تھا کہ اگر آپ کا ایک ویل لرنڈ جو روٹین ہے وہ آپ سوچیں کہ یہ ڈسرپٹ ہو جائے گا تو اس وجہ سے بھی اینگزائٹی ہوتی ہے ایز این ایتھلیٹ, ایز اے اسپورٹس پرسن. دس از واٹ وی ٹاکڈ اباؤٹ. ویل ٹاک مور اباؤٹ اسٹریس, اینگزائٹی اینڈ اراؤزل ان دا نیکسٹ لیکچر. انٹل دیٹ ٹائم, ٹیک کیئر آف یور سیلف. خدا حافظ. گاڈ بی ود یو.